پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان يوم القیامت ونصب الصراط على شفیر جہنم لم يجز الا من معه کتاب علی ابن ابی طالب۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اور پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا، کوئی بھی اس پل سے عبور نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کے پاس علی ابن ابی طالب کا اجازت نامہ ہمراہ ہوگا۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کی خدمت میں عید اللہ الاکبر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے تمام مومن و مومنات کی طرف سے اصل وارث جشن حضرت حجت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھی تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا دن جو آنے والا ہے یعنی شب غدیر اور روز غدیر، یہ بہت ہی اہمیتوں کا حامل ہے۔ مسلسل آپ اس پر تقریریں سن رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، مطالب پڑھ رہے ہیں۔ اصل ہدف جو ہے وہ مطالب بیان کرنا نہیں ہے، اصل ہدف یہ ہے کہ اس عید کی خاصیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں، اور یہ دو اہم باتیں بہت اہم ہیں اخلاقی اعتبار سے ہمارے لیے، جو ہمیں کرنا چاہیے۔ عید اللہ الاکبر اسے کہا گیا ہے، اور بہت ساری اعیاد ہمارے یہاں ہیں، عیدیں ہمارے یہاں ہیں۔ عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید مباہلہ ہے، یہ سب بھی عید ہیں۔ لیکن جو عید غدیر کا مرحلہ ہے، جو فضیلت عید غدیر کو حاصل ہے، تمام اعیاد میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کی منزل ہے، ویسے ہی تمام اعیاد میں عید غدیر کی منزل ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ عید کے دن، عام عید کے دن، جتنے لوگ جہنم سے بچائے جاتے ہیں، گویا جہنم سے انہیں رہا کیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، اس کا 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ عید غدیر پر گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے۔ واقعاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہی وہ کمال ہے انسان کا جو اصل انسانیت کہا جائے اگر تو کم نہ ہوگا، کہ ولایت علی ابن ابی طالب جو انسان کے اندر اگر ہے تو وہ دنیا کے ہر محاذ پر کامیاب ہے۔ نہ اسے پھر قبر کا غم ہے، نہ اسے صراط کا غم ہے، نہ اسے محشر کا غم ہے، لیکن سچائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اقرار کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اور کردار کے ساتھ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس ہیں، ولایت کے ساتھ ساتھ، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا علی یا علی کہتے، ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعرہ حیدری کیسا لگاتے ہیں، ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قصیدہ کتنا اچھا پڑھتے ہیں، ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجلس کتنی اچھی پڑھتا ہوں، نہیں، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کی ولایت کا اقرار کر دے، اس کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کر، اس کے تمام کمالات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ارادہ کر۔
اگر یہ کمالات ہمارے اندر آ جائیں تو واقعاً ولایت علی ابن ابی طالب کائنات میں گامزن ہو سکتی ہے لوگوں کے سامنے. اسی لیے کہا گیا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار. خدا فرما رہا ہے اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر علی کی ولایت پہ دنیا جمع ہوتی تو جہنم خلق نہیں ہوتی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بغض علی اگر رکھا جائے تو جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. ولایت علی پہ جمع ہونے والے سب جنت، ولایت علی سے انکار کرنے والے سب جہنم. یہ دو پیمانہ اللہ نے بنایا ہے. بلکہ اگر آپ اور تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ تمام انبیاء کو نبوتیں اگر دی گئی ہیں تو کس شرط؟ اسی شرط پہ کہ ولایت علی ان تک پہنچایا گیا ہے. پہلے انہوں نے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے تو انہیں نبوت کا عہدہ دیا گیا ہے، انہیں نبوت کا عہدہ ملا ہے. آپ غور کریں، فکر کریں، تصور کریں کہ کائنات آدم و عالم میں اگر تصورات کی دنیا میں جائیں گے تو دیکھیں گے ہم کہ جتنے بھی کسی منزل اور مقام پہ پہنچنے والی اشیاء ہیں جو بھی سب سے زیادہ بہتر مانی گئی ہیں ان سب کی خاصیت میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جتنے بھی کسی کمال پہ پہنچنے والی چیزیں ہوں یا انسان ہوں ہر کمال کی تہ میں اگر جائیں گے آپ تو ولایت علی ابن ابی طالب. جس جگہ پہ ولایت، حتیٰ کہ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتا ہے اس کے بھی پر پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. غور کریں، ہر مقام پہ علی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. دنیا کی ہر شے، سورج کو اشارہ کر دیں، چاند کو اشارہ کر دیں، جس طرف بھی اشارہ کر دیں، چونکہ ولایت ان کی سرایت کی ہوئی ہے ہر شے کے اندر، جس کی طرف بھی اشارہ کر دیں وہ ان کی ولایت پہ آگے بڑھنے کو تیار ہے. لیکن مسئلہ انسان کا ہے، انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے تم ولایت علی کو مانو، اما ہدیناہ السبیل شاکرا و کفورا. ہم تمہارے پاس راستہ ہم نے تمہارے پاس راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے. کون سا راستہ؟ ہدیناہ السبیل، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. اب تمہارا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا. تم چاہے اسے اقرار کر کے شاکر بندے بن جاؤ یا انکار کر کے کافر بندے بن جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے. بس میرے عزیزو، تو عید غدیر پہ ہمیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ولایت کو سمجھے. ولایت علی یعنی کیا؟ جس طرح سے عید قربان منایا، جس طرح سے عید سعید منایا، جس طرح سے عید مباہلہ منایا، کیا ویسے ہی نہیں؟ عید اللہ الاکبر وہ مسلمانوں کی عید ہے، یا اللہ کی عید ہے. عید فطر مسلمانوں کی عید ہے. وجعلتہ للمسلمین عیدا، ہم نے مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید قرار دیا. لیکن عید غدیر کو عید اللہ الاکبر کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمانوں کا روزہ تمام ہونے پہ عید مل جائے اسے عید فطر کہا جاتا ہے. لیکن عید غدیر کیا ہے؟ خدا کی عید. کیوں ہے یہ مسلمانوں کی عید؟ اس لیے خدا کی عید ہے، اس لیے کہ آج کے دن خدا کا دین کامل، جس دن خدا کا دین کامل ہوتا ہے اس دن خدا کی عید ہوتی ہے. تو خدا کی عید میں عیدی مانگیں. کیا مانگیں؟ ظہور امام زمان مانگیں. عید غدیر کو اپنے تھوڑا سا ترتیب سے بدلیں، عام عیدوں کی طرح اس عید کو نہ مانیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں، 2 دن پہلے سے آمادہ کریں، 1 دن پہلے سے آمادہ کریں، شب سے آمادہ کریں. کل عید ہے بچوں، عید غدیر ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کا دن ہے. کپڑے اچھے پہنو، نئے پہنو، کھانے اچھے کھاؤ، ان کے لیے کچھ انتظام کرو. 1 درہم صحیح، 1 روپے صحیح، 10 روپے صحیح، 5 روپے صحیح، 100 روپے صحیح، 1000، جتنا بھی ہو سکتا ہے کسی کی مدد کرو. اس لیے کہ 1 درہم 1000 درہم سے زیادہ بہتر. کسی ایک مومن کو کھانا کھلاؤ، کسی ایک انسان کو کھانا کھلاؤ. نہیں کھلا سکتے بلا کے بانٹ دو. یہ ضروری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو اگر دعوت دینا چاہتے ہیں اور انہیں کھلانا چاہتے ہیں تو غدیر کے دن ایک مومن کو کھانا کھلانا. باقی فضیلت سمجھیں آپ اس کی. غدیر کے دن ایک مومن. اپنے محلے میں شیرینی اگر امکان میں ہے تو تقسیم کریں، مٹھائیاں بانٹیں، جو بھی امکان میں ہو آپ سے. ایک حدیث لکھ سکتے ہو، ایک حدیث لکھ کے بچوں کو یاد کرائیں. اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، خوش ہوں
اپنے خانوادے کو خوش کریں، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو خوش کریں، یہ بہت اہم ہے۔ آج کی دنیا میں ہم باہر والوں کو تو خوش کرنے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے گھر والے خوش نہیں، جبکہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام وتیرہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو خوش کرتے تھے۔ اگر ان کے گھر والے خوش ہیں تو باہر والے خوش بخوش خوش ہوتے تھے۔ باہر والے تو خوشی تھے، ایک مومن کو دیکھتے تھے تو خوشحال ہو جاتے تھے۔ یہ کمال کسی اور کے اندر نہیں پایا، یہ صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں عطر لگانا، خوشبو لگانا، مومنین کو خوش کرنا، کسی ایک مومن کو خوش کر دے کتنا ثواب ہے۔ عام دنوں میں ایک مومن کو خوش کرنے کا، تو غدیر کے دن جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا کی قسم کائنات سمجھ ہی نہیں سکتی ہے اس دن کو۔ یہ کہتے ہیں شیعہ لوگوں نے گڑ رکھا ہے، یہ غدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ واقعاً اگر ایسی بات ہے تو جتنے اہل سنت علماء کرام جیسے غزالی ہیں، تفسیر کبیر ہے، اور جتنے بھی اس طرح سے علامہ غزالی جیسے انسان نے اس کا پورا تذکرہ کیا ہے غدیر کا، کہ نبی کریم نے غدیر خم کے میدان میں سارے حاجیوں کو روکا، چونکہ سفر میں عام طور سے اجازت ہوتی تھی کہ لوگ نماز اپنے خیموں میں بھی پڑھ لیں، لیکن غدیر کے دن نبی نے اعلان کیا سب باہر آ جائیں۔ بعض روایتوں میں دیکھیں آپ کو ملے گا سب باہر آ جائیں، باہر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ سب باہر آ گئے، اور جو آگے بڑھ گئے تو انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ اب اس کے بعد کجاؤں کا ممبر بنانے کے بعد نبی خود اپنے کجاؤں کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، کیا تم مجھے اپنے نفسوں پر اولا سمجھتے ہو، مانتے ہو؟ آپ سوچیں، کیا اپنے نفسوں پر مجھے برتر مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو پھر یاد رکھو۔ علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور آواز دی، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد ایک خبر دی کہ جو یہاں پہ ہیں وہ اپنے بعد والوں تک خبر پہنچائیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہوں، اسی حدیث کے ذیل میں ہے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک غدیر پہنچائیں۔ غدیر کا خطبہ پڑھیں گھر میں بیٹھا کے، ترجمہ پڑھیں، اگر عربی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو غدیر کے خطبے کا ترجمہ آ گیا ہے، ترجمہ نکال لیں۔ ایک بار اپنے بچوں کے سامنے غدیر خم کا جو ولایت علی ابن ابی طالب کا خطبہ ہے، خطبہ غدیر کے نام سے، اسے اپنے بچوں میں پڑھیں، اپنے خانوادے میں پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، ایک بار کم سے کم پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کیا کہا گیا، کیا باتیں ہوئیں۔ عید غدیر منانا صرف لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے، لباس انسان کا ظاہر ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ مولا یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لباس سے پتہ نہیں چلتا، لباس ظاہر ہے، لباس بتاتا ہے کہ آج کوئی خوشی کا دن ہے، کوئی خوشی کا دن ہے، کوئی اچھا دن ہے، لباس پہنے۔ لیکن صرف لباس پہننے کا نام غدیر نہیں ہے، غدیر یعنی کردار تبدیل کر دینے کا، غدیر یعنی میسم صفت بن جانے کا نام، غدیر یعنی سلمان بننے کا نام ہے، غدیر یعنی ابوذر صفت بننے کا نام، غدیر میری ماں اور بہنوں کے لیے فضا بننے کا نام ہے۔ یہ کردار جب ہمارے وجود میں اتر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعاً ولایت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب ولایت کے قریب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے اندر سلمان صفت پیدا ہو جاتی، ابوذر صفت پیدا ہو جاتی، عمار صفت پیدا ہو جاتی، اور یہی آج کی غدیر ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر واقعاً آپ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں تو عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کے علی جو پردہ غیب میں ہے اس کی ولایت کا بھی اقرار کریں۔ جیسے ہم علی کے ساتھ ہیں ویسے ہی ہم امام زمانہ کے ساتھ ہیں، جیسے ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہے، اسی طرح سے امام زمانہ کی نصرت کے لیے تیار ہو۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر کو تیار کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں۔ حقیقی ولایت یہی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جس نے بھی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ بس دعا ہے پروردگار عالم سے، میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس خوشی کا دن کا واسطہ، عید غدیر کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا واسطہ، میرے اللہ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے اس دن عیدی مانگتا ہے،
تو نے ائمہ کی حدیث کے ذیل میں یہ فرمایا ہے اپنے بچوں کو عیدی دو، اپنے چھوٹوں کو عیدی دو، تو میرے اللہ ہم سب بہت چھوٹے ہیں، تو بہت بڑا ہے، تجھ سے ہم ایک عیدی مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ عید غدیر ہے، اس سال ہمیں حضرت حجت امام زمانہ حضرت محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور ان کا ظہور نصیب فرما۔ پروردگار عید کا دن ہے، جو مقروض ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ میرے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار کربلا کے تصدق میں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ عید غدیر کا دن ہے، جو یتیم غریب مسکین بیوائیں ہیں ان سب کے نان و نفقے کا غیب سے انتظام فرما، جو یتیم اور غریب بچیاں ہیں ان سب کی شادی کا غیب سے انتظام فرما۔ میرے اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔